حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا اسی وقت سے سال کے 12 مہینے بنائے، پوری دنیا میں اس میں کوئی اختلاف نہیں، سن الگ الگ ہیں، نام الگ الگ ہیں لوگوں کے یہاں، کسی کے یہاں کسی مہینے سے سال شروع ہوتا ہے، کسی کے یہاں کسی مہینے سے سال شروع ہوتا ہے۔ انگریزی حساب والوں کے یہاں جنوری سے شروع ہوتا ہے، اہل اسلام کا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بسنے والوں کا سال ان کے کسی اور مہینے سے شروع ہوتا ہے، لیکن مہینے سب کے یہاں 12 ہی ہوتے ہیں۔ جس طرح ہفتے کے دن سب کے یہاں 7 ہی ہوتے ہیں، نہ کہیں 6 نہ کہیں 8، پوری دنیا میں ہفتہ 7 ہی دن کا ہوتا ہے، اسی طرح پوری دنیا میں سال 12 مہینے، مہینے کے دنوں میں فرق ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے حساب کو ٹھیک کرنے کے لیے 4 سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کو 28 دن کا کرتا ہے، پھر بھی حساب میں تھوڑا سا فرق باقی رہ جاتا ہے، لیکن وہ نمایاں ہوتا ہے صدیوں کے بعد، اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے صدیاں گزرنے کے بعد۔ تو مہینے کے دنوں کی تعداد میں تو فرق ہوتا ہے، اور 100 سال گزرنے پر یہ فرق اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ سورج کے حساب سے اگر 100 سال پورے ہوئے تو چاند کے حساب سے 103 سال ہو جاتے ہیں، ہر 100 سال میں عربی حساب سے 3 سال پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، کہ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہے، وَازْدَادُوا 9، اور اس میں 9 کا اور اضافہ ہے۔ بعض لوگ جو پوری گہرائی سے بات نہیں سمجھتے، ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 309 سال بتایا ہے اور اس انداز سے بتایا ہے، لیکن اگر 309 سال کہنا ہوتا تو اس سے زیادہ آسان اور مختصر تعبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 309 سنین،
جو 309 سال رہے گے بالکل نہیں پڑے. 300 سنین 300 سال وزدادوا 9 اور 9 کا اور اضافہ ہے، یعنی یہ 2 الگ الگ حساب ہیں. اہل مغرب کے حساب سے کیونکہ وہ سورج سے حساب کرتے ہیں وہ مدت 300 سال کی تھی. عرب چونکہ چاند سے حساب کرنے کے عادی تھے تو ان کے حساب سے 9 سال کا اور اضافہ ہوا تھا. 309 سال کی مدت ایک ہی مدت تھی جو ایک حساب میں 300 سال تھی، ایک حساب میں 300 اور 9 سال. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جب سے زمین اور آسمان کو بنایا ہے اس وقت سے ہی اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد بڑھا ہے. لیکن عربوں کے یہاں قدیم زمانے سے مہینوں کی ایک ترتیب تھی. محرم کے بعد سفر، سفر کے بعد ربیع الاول، اور وہی ترتیب جو آج ہے ہمارے یہاں. اور قدیم زمانے سے عربوں کے یہاں سن تو الگ الگ ہوتے تھے، کوئی ایک متعین سن نہیں تھا عربوں کے پاس، کیونکہ پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، تہذیب نے بہت ترقی نہیں کی تھی، تمدن تھا ہی نہیں ان کے پاس. تو خانہ بدوش لوگ تھے، جنگلوں میں رہنے والے تھے، کہیں کہیں آبادیاں تھیں. تعلیم بالکل نہیں تھی، ان کو تو اپنے ان پڑھ ہونے پر ناز ہوتا تھا. فخر سے کہتے تھے نحن امۃ امیون، ہم تو جاہل لوگ. اور کہتے تھے دیکھو جہالت میں ہم سے مقابلہ نہ کرنا، اس میں تم ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے. شاعر کہتا ہے الا لا يجهلن علينا احد فنجهل فوق جهل الجاهلين. دیکھو جہالت میں کوئی ہمارے سامنے نہ آئے، دنیا میں ہم سے بڑا کوئی جاہل نہیں ملے گا. وہ کہنا چاہتا ہے کہ کوئی ہم سے جنگ نہ کرے، کوئی ہم سے جھگڑا نہ کرے. یہی سب تو جہالت کے کام ہوتے ہیں نا. کوئی ہمارے مقابلے میں نہ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ سارے جہالت کے کام ہیں، لیکن ہم جہالت کے امام. دنیا کی کسی قوم کو اپنے پڑھے لکھے ہونے پر فخر رہا ہوگا. اس زمانے میں یہودیوں کو اپنے پڑھے لکھے ہونے پر بڑا فخر تھا، وہ اپنے کو اہل الذکر کہتے تھے. اور ان کے اس پرپگنڈے کے نتیجے میں اور اندھوں میں کانا راجا تو واقعی عربوں کے مقابلے میں تو وہ بڑے پڑھے لکھے تھے. عرب تو بیچارے کچھ بھی نہیں پڑھے لکھے تھے، تو ان کے مقابلے میں وہ بہت پڑھے لکھے تھے. تو عرب بھی ان کو اہل الذکر کہتے تھے، یہ پڑھے لکھے لوگ. اور کبھی کبھی طنز کے ساتھ کہتے تھے کہ تم قلم پکڑو، تمہارا کام تلوار پکڑنا نہیں ہے. تم اپنی کتاب سنبھالو، تم سے نیزوں کا وزن نہیں برداشت ہو پائے گا. یہ تو مردوں کے کام ہیں، تلوار اٹھانا، نیزے اٹھانا اور ڈھالیں اٹھانا. تو بیٹھو اپنی کتاب پکڑو، اپنا قلم پکڑو، اپنی درسگاہوں. لیکن بہرحال عرب یہ سمجھتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پڑھے لکھے ہونے کو وہ اچھی نظر سے دیکھتے ہوں یا بری نظر سے دیکھتے ہوں. اسی لیے جب بات اس کی آئی کہ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو سمجھنے کے لیے کس سے معلومات دینی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تمہیں کچھ نہیں معلوم تو جن کو معلوم ہے ان سے جا کر پوچھو. ایک اصول بتایا اللہ نے کہ اگر کوئی بات تمہیں نہیں معلوم تو جس کو معلوم ہے اس سے معلوم کرو. اس لیے عربوں کے یہاں یہ بڑا مسئلہ تھا. کون سا واقعہ کب پیش آیا یہ کیسے پتہ چلے؟ سن کا فائدہ یہی ہوتا ہے. پچھلے سال بھی جلسہ ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا. کون سا پہلے ہوا تھا، کون سا بعد میں ہوا تھا، یہ تعین کیسے ہوگا؟ سن کے ذریعے ہوگا. تو عربوں کے یہاں علاقوں میں جو بڑے واقعات پیش آتے تھے ان کے حساب سے، اور ان کے بڑے واقعات کیا ہوتے تھے؟ لڑائی جھگڑا ہی ان کا بڑا واقعہ ہوتا تھا. تو جو کوئی بڑی جنگ
ایسی جنگ یاد رکھی جائے، چھوٹی موٹی تو ان کے یہاں روز ہوتی تھی، چھوٹی موٹی جنگوں کے بارے میں تو عرب کہتا ہے، شاعر کہتا ہے تحیۃ بیننا ضرب وجیع، دو چار کے ہاتھ پیر توڑ کر تو ہم سلام کیا کرتے ہیں، یہ تو ہمارا سلام ہوتا ہے۔ دو چار لاٹھیاں ماری، ایک آدمی سے مارے، کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کا پیر کاٹا، اس طرح ہماری سلام دعا ہوتی ہے۔ تو چھوٹی موٹی جنگیں تو ان کے روز ہوا کرتی، ان کے پاس جو کمائی کے ذرائع تھے، آمدنی کے ذرائع، ان میں سے ایک اہم ذریعہ لوٹ مار بھی تھا، اور جو طاقتور ہے اس کا حق سمجھا جاتا تھا کہ وہ کمزور کو لوٹ لے، وہ کمزوروں کو پکڑ لے، ان کو لے جا کر بیچ دے، ان کو غلام بنا لے، یہ طاقتور کا حق سمجھا جاتا تھا۔ جو سمجھا جاتا تھا کہ کمزوری کی سزا تو موت ہے، جو کمزور ہے اسے مرنا چاہیے، جو طاقتور ہے اسی کو جینے کا حق ہے، جو جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ شیر کا حق سمجھا جاتا ہے کہ وہ جس جانور پر چاہے حملہ کرے اور اس کو اپنے خوراک بنائے، لیکن ان کے ہاں بعض جنگیں بہت بڑی بڑی ہوئی تھی، تو وہ ان جنگوں کو بنیاد بناتے تھے سن متعین کرنے کی۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا مکہ مکرمہ میں جو صرف عربوں کی تاریخ میں نہیں، پوری دنیا کی تاریخ میں بالکل منفرد اور بے مثال واقعہ ہے۔ یمن میں ایک حبشی بادشاہ تھا ابرہا، اصل تھا تو افریقی، لیکن یمن میں اس کی حکومت تھی، اور یمن اس زمانے کی بہت اہم بندرگاہ تھی، کیونکہ پوری دنیا کی تجارت سمندر کے راستے سے ہوتی تھی، اور تجارت کا سارا سامان مشرق میں تھا۔ انسانوں کی ضرورتیں اس زمانے میں محدود ہوتی تھی، ان کو اسلحے بنانے کے لیے لوہے کی ضرورت تھی، لوہے کے بڑے ذخیرے مشرق میں تھے، ہندوستان میں اور اس سے آگے۔ ان کو اپنے کھانوں کے لیے مسالوں کی ضرورت ہوتی تھی، مسالے سارے مشرق میں پیدا ہوتے تھے، غلے، دالیں، ہاتھی دانت، تعمیر کے لیے لکڑیاں۔ تو ہندوستان کے مختلف ساحلوں سے اور مشرقی جزیروں سے، آج تو سارے نام بدل گئے ہیں، نقشے بدل گئے ہیں، آج کا ملیشیا، انڈونیشیا، جکارتا، جاوا، سنگاپور، اس زمانے کا یہ نقشہ نہیں تھا۔ یہاں تک عرب آتے تھے، چین تک عرب آتے تھے، اور یہاں کے تاجر بھی وہاں جاتے تھے۔ ہمارے تھانے ضلع میں بڑی بڑی بندرگاہیں تھیں، نالا سمارا کی بندرگاہ میں یہاں بہت بڑا بازار لگتا تھا، نالا سمارا میں عرب آتے تھے، تو عرب اپنے ساتھ گھالے لے کر آتے تھے، بکریاں پالتے تھے، اونٹ پالتے تھے، ان کا دودھ پیتے تھے، ان کو ذبح کرتے تھے، ان کا گوشت کھاتے تھے، اور ان کے چمڑے دباغت کر کے جمع کرتے تھے اور پھر اپنے ساتھ لے کر کے آتے تھے، اور صحراؤں میں گھوڑے پالتے تھے، عربی گھوڑے بہت مشہور تھے۔ تو تاریخ میں باقاعدہ اس کی تفصیل موجود ہے کہ وہ گھوڑے اور چمڑے وغیرہ لے کر کے آتے تھے، خاص طور سے نالا سمارا کے بازار، کیونکہ ہمارا سب سے قریبی بازار ہے وہ اس زمانے کے اعتبار سے۔ اور پھر یہاں سے ہاتھی دار، ان علاقوں میں بڑے بڑے جنگلات تھے، اور تلواریں، یہ سامان خرید کر لے جاتے تھے، اور کیرلا کی بندرگاہوں سے مسالے خریدتے تھے، گرم مسالے، لونگ، الائچی، زیرہ، یہ ساری چیزیں۔ یہ ہمارے پوکٹ کے ساحلی علاقوں سے غلے خریدتے تھے، مختلف دالیں، چاول، اس قسم کی چیزیں کاروباری لوگ لے کر کے جاتے تھے۔ وہاں کے ویوپاری بھی آتے تھے، یہاں کے ویوپاری بھی آتے تھے۔
اور کیرلا کی بندرگاہوں سے اور آگے بڑھ کر کے ملیشیا انڈونیشیا وغیرہ کی بندرگاہوں سے تعمیری لکڑیاں جایا کرتے تھے. آدمی وہاں کے جنگلوں میں بہت لکڑی ہے، بہت بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں. آدمی وہ لوگ دنیا بھر میں امپورٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنی لکڑیاں. لیکن یہ سارا سامان جا کر یمن کی بندرگاہ پہ اتر جاتا ہے. اس سے آگے بڑھنے کی کسی قیمت نہیں ہوتی تھی. دنیا میں دو مضبوط طاقتیں تھیں، ایک مشرق کی طاقت تھی، ایک مغرب کی طاقت تھی. مشرق میں ایران کی حکومت تھی جس میں یہ سارے علاقے آتے تھے، چھوٹے چھوٹے رجواڑے تھے اور وہ سب ایرانی حکومت کے تابع ہوتے تھے. اور مغرب میں روم کی حکومت تھی. تجارت کا سامان یہاں سے وہاں تک کیسے پہنچے؟ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا. سمندر کا بھی دوسرا راستہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا. ایک ہی راستہ تھا، یمن کی بندرگاہ سے یہ سامان ملک شام تک پہنچتا تھا اور پھر وہاں سے آگے کے بازاروں میں جاتا تھا. یہ جو درمیان کا راستہ ہے اس کو مکے والوں کے سوا کوئی پار نہیں کر سکتا تھا سامان تجارت لے کر. مکے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص پوزیشن عطا فرمائی تھی کعبۃ اللہ کی برکت سے کہ پورے عرب میں ان کا بڑا احترام ہوتا. اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس احترام کے ساتھ ساتھ پورے راستے میں جتنے بڑے بڑے قبیلے آباد تھے مکے والے اپنی تجارت کا کمیشن ان سارے قبیلوں کے سرداروں کو دیتے تھے. ان سب کے کمیشن مقرر تھے کہ یہ جو ہمارا کاروبار ہوگا، یہ جو ہماری تجارت ہوگی، اور یہ مقامی تجارت نہیں تھی، یہ عالمی تجارت تھی. اور پتہ ہے اگر یہ لوگ آ کر یمن کی بندرگاہ سے سامان نہ خریدتے تو سامان پڑا پڑا سڑ جاتا، کوئی لینے والا نہ ہوتا. اور یہ لے کر نہ جاتے تو ملک شام کے بازاروں کا سامان پہنچ نہیں سکتا تھا اور کہیں سے آ نہیں سکتا تھا. تو یہ یمن میں سامان اپنے بھاؤ سے خریدتے تھے. جیسے بھیونڈی والوں کے کپڑوں کا بھاؤ آبا کاٹے والے بیٹھ کر دیتے ہیں نا، یہ بالکل بے بس ہوتے ہیں کہ آج کا تو یہ بھاؤ دینا ہے تو دو ورنہ رکھے رہو. بالکل یہی پوزیشن تھی. یہ آتے تھے بھائی یہ بھاؤ ہے، دینا ہے تو دو ورنہ رکھے رہو. اور بیواری مجبور ہوتے تھے ان کے بھاؤ میں دیتے. اور ملک شام میں جا کر وہاں کی منڈیوں میں مال اپنے بھاؤ سے بیچتے تھے، یا خریدتے تھے اپنے بھاؤ سے، وہاں بیچتے تھے اپنے بھاؤ سے اور زبردست نفع کماتے تھے. پھر اس نفع میں سے خود بھی کھاتے تھے اور راستے میں جتنے قبیلے آباد ہیں ان سب کو کھلاتے تھے. اور وہ لوگ ان کی حفاظت بھی کرتے تھے اور ان کے قیام و طعام کا انتظام بھی کرتے تھے. کیونکہ وہ تو مہینوں کا سفر ہوتا تھا اور اتنے سامان کے ساتھ جب سفر ہوتا تھا تو سست رفتار ہوتا تھا. لیکن کوئی اور نہیں گزر سکتا تھا، اس لیے کہ ان کا وہ لوگ احترام کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے خادم ہیں، یہ اللہ کے پڑوسی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ارے ان لوگوں کو چاہیے یہ سال میں جو دو سفر کرتے ہیں، ایک گرمی کے زمانے میں ملک شام کا، ایک سردی کے زمانے میں یمن کا، ادھر سے سامان خریدتے ہیں ادھر لے جا کر کے بیچتے ہیں. اسی کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کا چولہا جلا روشن کیا ہوا ہے، ان کے پیٹ بن رہے ہیں، یہ روزی ان کو مل رہی ہے اور امن و امان کے ساتھ تجارتی سفر کرنے کا موقع مل رہا ہے. جس گھر کی برکت سے اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، اس گھر کے رب کا سجدہ کرنا چاہیے. یہ تو کہنے آئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے نام کی روٹی کھا رہے ہو اس کے تو بن جاؤ، اس کے وفادار بن جاؤ. اللہ ہم سب کو اپنا وفادار بنائے. اب رہا کو یہ خیال ہوا منڈی ہمارے پاس لیکن کاروبار ہمارے ہاتھ میں نہیں. جیسے بات لوگوں کو خیال ہوتا ہے نا کارخانے ہمارے پاس
بزنس ہمارے ہاتھ میں نہیں. تو منڈی ہمارے پاس ہے تو بزنس بھی ہمارے پاس ہو جائے. ہمارے لوگ جایا کریں پورے عرب کو پار کر کے ملک شام. ایک کونے میں ہے یمن, دوسرے کونے میں ملک جزیرۃ العرب کا نقشہ رکھیے سامنے. آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے, گوگل میں کھول کر کے دیکھیے. ایک کنارے پر ہے یمن اور دوسرے کنارے پر پورا جزیرۃ العرب پار کر کے ملک شام. اس نے سوچا یہ جو کعبے کا حج ہوتا ہے اگر یہ وہاں کے بجائے یہاں ہونے لگے, میں ایک عبادت خانہ بناؤں اور سب لوگ حج کرنے یہاں آنے لگے, اور عرب جس طرح کعبے کا احترام کرتے ہیں سارے عرب میرے عبادت خانے کا اہتمام کرنے لگے, تو پھر جو پوزیشن مکے والوں کی وہ پوزیشن یہاں بسنے والوں کی ہو جائے گی, پورا کاروبار میرے ہاتھ میں آ جائے گا. تو کاروبار کے لیے دنیا کی لالچ میں وہ گیا تھا کعبے کو اٹھانے کا مسئلہ. باقی دنیا کا طریقہ ہے بہانے تو پیدا کیے جاتے ہیں. اس نے بہت بڑا عبادت خانہ بنایا تھا یمن, اور کہتے ہیں کہ کسی عربی نے آ کر کے اس میں گندگی کر دی. کچھ بڑی نہیں ہے کہ کسی کو تیار کیا گیا ہو اس کام کے لیے, اس کو پیسے دیے گئے ہوں تم یہ کرو تاکہ ہمیں بہانہ ملے انتقام لینے. میں واقعی کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کسی قدر تفصیل اس واقعے کی جمعے میں عرض کی جا چکی ہے, وہ ریکارڈ بھی ہے. بہرحال وہ آیا کعبے کو اٹھانے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کا ایسا غیر معمولی انتظام کیا کہ اس زمانے تک انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. نیچے سے مقابلہ ہوتا تھا, آمنے سامنے کا مقابلہ ہوتا تھا جنگوں میں انسانوں کا انسانوں سے. لوگ پیدل آتے تھے, جانوروں پر سوار ہو کر کے آتے تھے. فضائی حملے کا کوئی تصور نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فضا سے حملہ کرا کے اس پوری فوج کو چکنا چور کر دیا. ایسی بکھری ہوئی تھی ابرہا کی فوجیوں کی لاشیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جیسے کوئی جانور بھوسا کھانے کے بعد باقی بھوسے کو بکھیر دیتا ہے, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کھائے ہوئے بکھرے ہوئے بھوسے کی طرح ان سب کو بکھیر دیا. جس سال یہ واقعہ پیش آیا ہے اسی سال پیدائش ہوئی ہے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. عربوں کے ہاں اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں تھا, اس لیے انہوں نے اسی کو سن بنا لیا. عام الفیل کہتے تھے, ہاتھیوں والا سال. اور پھر وہ کہنے لگے عام الفیل کے 5 سال کے بعد, عام الفیل کے 10 سال کے بعد, اسی طرح سن ہوتا ہے نا, فلاں واقعے کے اتنے سال کے بعد, فلاں واقعے کے اتنے سال کے بعد. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ساری دنیا مکہ مکرمہ کی طرف متوجہ ہو جائے, اور ساری دنیا یہ سمجھ لے اب اس شہر میں کوئی اہم واقعہ ہونے والا ہے. اور اس شہر میں اس واقعے کو لوگوں نے بہت اہم سمجھا تھا, اس سے بڑا واقعہ ہونے والا تھا اس شہر میں, اور وہ اس سے بڑا واقعہ کیا تھا؟ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی. تو پھر عربوں نے عام طور سے اور خاص طور سے مکے والوں نے دوسرے سنوں کو چھوڑ کر کے عام الفیل کو اختیار کر لیا, اس کو بطور سن استعمال کیے جانے لگا. لیکن ہر ایک کے یہاں چاہے وہ کسی جنگ سے حساب کرتے ہوں یا کسی اور علاقائی واقعے سے حساب کرتے ہوں یا ابرہا والے اس واقعے سے حساب کرتے ہوں, ہر ایک کے یہاں سال کی ابتدا محرم سے ہوتی تھی, اس لیے کہ سال کی انتہا ذی الحجہ پر ہوتی تھی. حج ہو گیا, اب اگلا سال شروع ہو. ہم ایک گڑبڑ کرتے تھے عرب, سال کی ابتدا تو محرم سے ہوتی تھی, مہینے آگے پیچھے کر دیتے تھے, اور کبھی کبھی سال میں مہینے گھٹا دیتے تھے, کبھی بڑھا دیتے تھے. اور یوں سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک ضرورت ہے, اور چونکہ عربوں کی خاص پوزیشن ہے اس لیے ان کو حق ہے ایسا کرنے کا, اس کو نسیء کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر, نسیء کفر ہے بلکہ کفر میں اضافہ ہے. اس کے نتیجے میں حج ہوتا تو تھا ذی الحجہ میں,
لیکن ہمیشہ ذی الحجہ صحیح موقع پہ نہیں ہوتا، کبھی آگے پیچھے ہو جاتا۔ اب اگر ایک مرتبہ آگے پیچھے ہو گیا اور اس کے بعد برابر 12 مہینے کا صحیح بھی نصاب چل رہا ہے تو اس کو اپنی جگہ تک آتے آتے کتنا وقت لگے گا، کتنی مشکل سے جا کر کے وہ صحیح مقام پر آئے گا، صحیح جگہ پر آئے گا۔ اسی لیے ہجرت کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اخیر میں حج فرمایا، حالانکہ اس سے پہلے بھی حج ہوا کرتا تھا۔ مکی زندگی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں شریک رہا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ آپ نے امیر بن کر کے حج فرمایا بالکل اخیر میں۔ اس سے پہلے آپ نے حج کے وفود روانہ فرمائے، اور 1 سال پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا امیر بنا کر کے بھیجا، اس لیے اس سے پہلے تو آپ کسی کو حج کا امیر بنا کر بھیجنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، مکہ فتح نہیں ہوا تھا، لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد بھی آپ نے پہلے سال حج نہیں ادا فرمایا، 1 سال کا انتظار فرمایا، اس لیے کہ نسی کی وجہ سے حج صحیح وقت میں نہیں ہو رہا تھا، اور جس سال آپ نے حج فرمایا اس سال جا کر حج بالکل صحیح وقت پر ہوا تھا۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا تھا آج زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے، اب اس کو قیامت تک ایسے ہی رکھا جائے گا، آپ کہیں لوگوں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اور اعلان کر دیا گیا تھا یہ جو آگے پیچھے کرنے کا طریقہ تھا یہ کفر در کفر ہے۔ تو محرم کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہوتا تھا۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں چونکہ اسلام نے باقاعدہ کوئی سن مقرر نہیں کیا تھا، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بعض گورنروں کی طرف سے یہ تقاضا آیا، صراحت کے ساتھ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، بعض اور مقامات سے بھی یہ تقاضا آیا کہ امیر المومنین آپ کے جو احکام آتے ہیں کیونکہ ان میں سن نہیں لکھا ہوتا، اس لیے بعد میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سا حکم پہلے کا ہے کون سا بعد کا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی سن مقرر کیا جائے اور سن لکھا جائے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ فرمایا حضرات صحابہ کرام کو جمع فرما کر کہ ہمیں کہاں سے سن مقرر کرنا چاہیے۔ ایک رائے یہ آئی حضور کی پیدائش سے سن مقرر کرنا چاہیے، ایک رائے یہ آئی کہ حضور کی بعثت اور اعلان نبوت سے سن مقرر کرنا چاہیے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے آئی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے ذریعے اسلام کو عزت دی ہے، اس لیے ہمیں ہجرت سے سن مقرر کرنا چاہیے، اور اسی پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہوا، اور امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کا فیصلہ فرمایا کہ ہجرت سے سن مقرر کرنا چاہیے۔ لیکن ہجرت کا واقعہ سفر اور ربیع الاول کا ہے، سفر کے اخیر میں آپ کا سفر شروع ہوا تھا اور ربیع الاول میں جا کر مکمل ہوا تھا، ربیع الاول میں جا کر آپ مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ تو آپ صحابہ کرام نے یہ سوال آیا کیا ایسا کریں کہ ہم سفر کو یا ربیع الاول کو سال کا پہلا مہینہ مقرر کر دیں ہجرت سے سال شروع کرنے کی وجہ سے؟ لیکن سیدنا علی اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی یہ رائے تھی کہ نہیں، مہینہ تو محرم کا ہی رکھا جائے، کیونکہ پہلے سے سال کی ابتدا محرم سے ہو رہی ہے اور ذی الحجہ پر سال مکمل ہو جاتا ہے، وہی رکھا جائے، لیکن کتنی ہجرت سے کی جائے۔ آخر میں یہی طے ہو گیا کہ مہینے کی ابتدا تو سال کی ابتدا تو محرم سے ہی ہوگی، لیکن اب سن کا حساب ہجرت سے ہوگا، اور اسی سن کے مطابق یہ 1438 سال ہے۔ یہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ شروع سے سال کا پہلا مہینہ، اور اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں، اسی سے یہ لفظ بنا ہے۔ عاشورہ کے معنی محرم کا 10واں دن۔ محرم کی 10 تاریخ اور یہ دن نہایت قابل احترام تھا۔ گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کے زمانے میں بھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی اس کا بہت ادب اور بہت احترام ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بڑے اہتمام سے روزہ رکھتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام سے اور تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھاتے تھے مکہ مکرمہ میں۔ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے، یہاں آنے کے بعد بھی آپ خود بھی روزہ رکھتے تھے اور دوسرے حضرات بھی سارے ایمان والے روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض فرما دیے
تو 10 محرم کے روزے کا وجوب ختم ہو گیا کہ اب اس دن روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے بھی تھے۔ اور آپ نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ جو 10 محرم کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ ایسے موقعوں پر جو فضیلت ہوتی ہے کسی عمل کی کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے، اس سے گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں کہ گناہ صغیرہ اللہ معاف کر دیں گے، گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور اگر بندہ ساتھ میں توبہ بھی کر لے تو پھر تو انشاءاللہ صغیرہ بھی معاف ہو جائے گی، کبیرہ بھی معاف ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کی اہمیت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اپنی جگہ ایک نہایت اہم واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کے درجات بہت بلند فرمائے، لیکن 10 محرم کی جو اہمیت ہے وہ پہلے سے ہے، الگ ہے۔ اور پتہ نہیں یہ بات ہضم ہو سکے گی یا نہیں، علمی طور پر یقین کے ساتھ یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ حضرت حسین کی شہادت 10 محرم کو ہوئی تھی۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں اور دوسرے قرائن بہت زیادہ راجح ہیں، لیکن پروپیگنڈا یہی ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک آدھ دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو اس سے زیادہ میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا اور آپ کو نہیں لے جاؤں گا۔ لیکن 10 محرم جس کو عاشورہ کہتے ہیں، اس کی فضیلت پہلے سے ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ اگر اس تاریخ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور آپ کے گھرانے کی شہادتیں نہ ہوئی ہوتی تب بھی اس کی اہمیت مسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ مدینہ طیبہ میں یہودی بھی آباد تھے، تھوڑا سا الگ الگ تھے محلے، مسلمانوں کے محلے الگ تھے، یہودیوں کے محلے الگ تھے، درمیان میں فاصلے تھے۔ اس زمانے میں تو اچھے خاصے فاصلے ہوا کرتے تھے، کچھ مدینے میں آباد تھے، کچھ خیبر میں آباد تھے۔ اخیر میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے بات آئی کہ 10 محرم کو تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلا کر معلوم کیا، ان کے کسی عالم کو بلا کر معلوم کیا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے اسی تاریخ کو ہمارے آبا اور اجداد کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دیا تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کو سمندر میں راستہ دے کر پار کرایا تھا، اور فرعون کو اور اس کی ظالم فوج کو سمندر پر ڈبا کر مارا تھا۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تاریخ کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اہمیت ہے اور بڑے بڑے واقعات اس تاریخ میں ہوتے ہیں۔ بعض دنوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بعض مہینوں کی اہمیت ہوتی ہے، بعض تاریخوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ جو چاہے کرے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ ہمیشہ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا پیر کے دن میری پیدائش ہوئی تھی، اور جس وقت ارشاد فرمایا تھا اس وقت تو آپ نے یہ فرمایا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی تھی، اور بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ پیر ہی کے دن دنیا سے آپ کی واپسی بھی تھی، آپ دنیا میں آئے بھی پیر کے دن، واپس بھی گئے پیر کے دن، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس دن روزہ رکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کروں۔ سال میں ایک مہینے ایک مرتبہ میلاد منانے والے ہر پیر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی پر روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد منانے کا طریقہ بتایا نا کہ پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا میرا طریقہ یہ کہ میں روزہ رکھوں، میری امت بھی روزہ رکھے۔
تو حلوہ پکانا، چھٹیاں لگانا، ایک مرتبہ جلسہ کر لینا یہ آسان کام ہے. ہر ہفتے دن کے دن روزہ رکھنا، وہ بھی بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، یہ تو آسان کام نہیں. تو ایسا میرا تو نہیں چلے. آپ پیر کے دن بھی روزہ رکھتے تھے، جمعرات کے دن بھی روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام کے سوال پر آپ نے فرمایا کہ جمعرات کے دن انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے جب میرا اعمال نامہ میرے رب کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے رہوں، تاکہ میرے اللہ کو مجھ پر پیار آ جائے، میرے اللہ کو مجھ پر ترس آ جائے. میرا بندہ میری خاطر بھوکا پیاسا ہے، چلو اس کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. جو بخشے بخشائے ہیں، جو معصوم ہیں، جو معصوموں کے سردار ہیں، ان کو اللہ کا اتنا ڈر لگتا ہے، ان کو اپنی مغفرت کی اتنی فکر ہے. اللہ ہمیں بھی اپنی مغفرت کی فکر عطا فرمائے. ہمارے بھی تو اعمال نامے پیش ہوتے ہیں. جس طرح بعض مہینوں کی اہمیت ہوتی ہے، بعض دنوں کی اہمیت ہوتی ہے، بعض راتوں کی اہمیت ہوتی ہے، بعض تاریخوں کی بھی اہمیت ہوتی ہے. تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم کی بڑی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں بڑے بڑے واقعات کے لیے اسی دن اور اسی تاریخ کا انتخاب کیا گیا. ان میں سے ایک اہم واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پوری قوم کے ساتھ دریا سے پار ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق باخینا موسیٰ، ہم اپنے بھائی موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں. تم لوگوں کے کیا تعلق ہے حضرت موسیٰ سے؟ تم تو خالی نام لیتے ہو، کام ایک بھی نہیں کرتے. حضرت موسیٰ کا بتایا ہوا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو زندہ کرنے آئے ہیں، اس لیے اس کے ہم زیادہ حقدار ہیں. لیکن پھر آپ نے فرمایا اب تو ہمارا کام اور یہودیوں کا کام ایک جیسا ہو جائے گا، اور میں تو ان کے ساتھ مناسب مشابہت پسند نہیں کرتا. اگر آئندہ اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں ایک روزے کا اور اضافہ کروں گا. آپ نے فرمایا میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، لیکن حضرات صحابہ کرام نے پھر یہ اہتمام شروع کر دیا کہ اس کے بعد وہ صرف 10 کا روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ یا تو 9 کا روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ بھئی دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 کا روزہ رکھنے کی بات کی تھی اس میں 9 کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. اصل میں ایک کو 2 بنانا تھا تاکہ صرف 10 کا روزہ نہ ہو، یہودیوں سے مشابہت نہ ہونے پائے. تو حدیث میں تو 9 کا تذکرہ ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام یہ فرما دیتے تھے کہ مقصد ایک کو 2 بنانا تھا، اس لیے اگر 9 کو نہیں رکھ سکے تو 10 کے ساتھ 11 کا رکھ. پھر بعض لوگ 3 رکھتے تھے، 9 10 11. ہم 9 کو بھی رکھیں گے، 10 کو بھی رکھیں گے، 11 کو بھی رکھیں گے. بعض 2 رکھتے تھے اور 2 اس طرح رکھتے تھے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11. اس حدیث نے جمعے میں ایک بات عرض کی تھی کہ چاہے یہودی روزہ اب رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہمیں معلوم ہو گئی. لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑے محدث کا یہ قول نظر سے گزرا کہ انہوں نے فرمایا کہ چونکہ اب یہودی یا نصرانی روزہ نہیں رکھتے، وہ اپنے سارے پرانے طریقے بھول چکے ہیں، اس وجہ سے اب ایک روزہ رکھنا بھی کافی ہے. اصل تو ایک روزہ تھا 10 محرم کا، کوئی رکھتا ہے تو اسے اجر ملے گا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منشا کو پورا کر رہا ہے. محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبت کرنے والے کو اشارہ مل جائے وہ رکھے، لیکن اگر کوئی ایک بھی رکھتا ہے تو وہ سنت کے خلاف نہیں کرے گا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہیں کرے گا. اس لیے کہ حضور نے تو 1 سے 2 کا اشارہ فرمایا تھا، ان کے روزے کی وجہ سے اب وہ تو رکھتے ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی جیسے کسی راستے سے جایا کرتے تھے، پتا چلا بھائی اس راستے میں تو دشمن نے گھر بنا لیا ہے اور وہ تاک کر بیٹھتا ہے، اچھا اس نے گھر بنا لیا ہے تو ہم اس راستے سے نہیں گزریں گے. کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا وہ دشمن تو قبرستان پہنچ گیا، اب نہیں رہ گیا، اب کوئی حرج نہیں، اب گزر سکتے، اس لیے کہ جو خطرہ تھا وہ ختم ہو گیا. 10 محرم کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 باتیں باقاعدہ ثابت ہوئی. ایک روزہ رکھنا اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے میں وسعت کرنا. کھچڑا بنانا نہیں، کھانے پینے میں وسعت کرنا، یعنی جو کھانا
کھانا پکتا ہے گھر میں، اس زمانے میں چونکہ بڑی غربت ہوتی تھی، بہت ناپ کر پکایا جاتا تھا، تو تھوڑا وسعت کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق وسعت کے ساتھ پکانا، اچھا کھانا کھلانا گھر والوں کو اور خوب پیٹ بھر کر کھلانا۔ اب انسان اگر اس وسعت میں اپنے ملازمین کو، اپنے بعد رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیگے پکا کر تقسیم کرانا یہ نہیں ہے، اور چندہ مانگ کر پکانا یہ تو کوئی جواز ہی نہیں، یہ تو بالکل فضول حرکت ہے۔ یہ دو باتیں اس تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے پر ثابت۔ اب ہمارے یہاں اس تاریخ میں جو کچھ ہوتا ہے، اللہ کی پناہ، بہت ڈر لگتا ہے، بہت ناسمجھی کا زمانہ ہے، بہت جلدی بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے، اس لیے ان موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے بھی بہت سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کہا جائے، کتنا کہا جائے، کس طرح کہا جائے۔ عام طور سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت قبول کر لی، موت کو گلے سے لگا لیا، لیکن اس وقت کی ظالم حکومت کے آگے آپ نہیں جھکے، اگر جھک جاتے تو اسلام ختم ہو جاتا۔ اگر اس بات کو من وعن تسلیم کر لیا جائے تو ان تمام صحابہ کرام کو کیا کہا جائے گا جنہوں نے اس حکومت کا پر بیعت کی تھی اور اس حکومت کو تسلیم کیا تھا؟ وہی کہنا پڑے گا نا جو کہا جاتا ہے، اور جو کہلانا چاہتے ہیں دشمنان اسلام۔ صورتحال یہ نہیں تھی، کچھ نہ کچھ زیادتیاں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی تھی، ان میں جو پرانے مخلص صحابہ کرام تھے ان کو آپ الگ کر دیں تو بہت بڑی تعداد ان بلوائیوں کی تھی جنہوں نے مدینے کو گھیر کر کے سازش کر کے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوکا پیاسا تڑپا کر شہید کیا۔ ایک اچھی خاصی تعداد تھی ان لوگوں کی، اور وہ شامل ہو گئے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ۔ باقی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خلافت کے لیے انتخاب تو حضرات صحابہ کرام نے فرمایا تھا، اور وہ انتخاب بالکل درست اور 100% برحق تھا، لیکن اس کا خطرہ تھا۔ بعض صحابہ کرام نے اس خطرے کو محسوس کیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی محسوس کیا، اور بعض دیگر بڑے صحابہ کرام نے محسوس کیا اگر ان لوگوں کا غلبہ ہو گیا حکومت پر تو یہ تو بہت فتنے برپا کریں گے، اور ان لوگوں نے بڑھ کر کے دوسرے صحابہ کرام کو بدنام کرنا شروع کیا اور اپنے آپ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شیعہ کہنا شروع کیا۔ شیعہ کے معنی گروپ، ہم شیعان علی ہیں یعنی ہم علی کے گروپ کے۔ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، ایک بہت بڑی سازش تھی اسلام کے خلاف۔ جو لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، ان کی دشمنی حضرت علی سے نہیں تھی، نعوذ باللہ، ان کی دشمنی ان فتنہ پروروں سے تھی۔ ایسی غلط فہمیاں پیدا کی گئی، ایسی غلط فہمیاں پیدا کی گئی، انہی لوگوں نے ایسے حالات برپا کیے کہ دو بڑے مارکے پیش آئے، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ اس کے بعد جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ان چہروں کو پہچانا اور یہ چاہا کہ بھئی ان کو ٹھیک کیا جائے، ان کو غلط راستے میں چلنے سے روکا جائے، تو ان لوگوں نے حضرت علی کے سامنے آ کر کے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی کا باقاعدہ مقابلہ ہوا ان لوگوں کے ساتھ نہروان کے مقام، اور پھر انہی میں سے ایک مجرم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو نیزہ مار کر شہید کیا۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی شہادت سے پہلے، اپنے انتقال سے پہلے، زخمی ہو جانے کے بعد اپنے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کے تاکید فرمائی، بیٹے میری تاکید یہ ہے کہ تم حضرت معاویہ سے صلح کر لینا اور ان کو اپنا بڑا مان۔ یہ حضرت علی نے تاکید فرمائی۔ اب جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کو امیر المومنین تسلیم کر لیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے والد صاحب نے تو مجھے وصیت فرمائی ہے، میں تو حضرت معاویہ سے صلح کروں گا۔ تو ان لوگوں نے حضرت حسن کی بے انتہا بے عزتی کی، ان کو گالیاں دی، ان کو یہ کہا کہ تم نے مسلمانوں کا چہرہ سیاہ کر دیا، تم نے ملت کو ذلیل کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا، آپ کا مال لوٹا، آپ کے نیزہ مارا، آپ کے ران میں زخم لگا، آپ کراہ رہے تھے اور کراہتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے میرے والد نے بالکل صحیح کہا تھا، ان نالائقوں کے مقابلے میں معاویہ میرے لیے بہت اچھے ہیں۔ اور آپ نے اپنے بہنوئی اور اپنے چھوٹے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات کو بلایا مشورہ کرنے کے لیے کہ ہمیں حضرت معاویہ سے صلح کرنا ہے۔ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسئلہ ختم ہو، پوری ملت متحد ہو اور ان نالائقوں سے انتقام لینے کا موقع ملے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ناحق خون بہایا تھا۔ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ ایک سادے کاغذ پر اپنا سرکاری اسٹامپ لگا کر کے، مہر لگا کر حضرت حسن کے پاس بھیج دیا، صاحبزادے جو جو دل چاہے شرطیں لکھ دیجیے، مجھے پیش کی منظور ہے۔ جن شرائط پر آپ صلح کرنا چاہتے ہیں وہ ساری شرطیں لکھ دیجیے، مجھے آپ سے کوئی بحث نہیں کرنی، مجھے آپ سے کوئی تکرار نہیں کرنا، میں پہلے سے دستخط کر کے اور مہر لگا کر کے بھیج رہا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جو شرائط لکھی بس حضرت معاویہ نے پڑھا اور فرمایا بالکل منظور ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت حسن نے بھی بیعت کی، حضرت حسین نے بھی بیعت کی، پورے خاندان نے بیعت کی اور سب نے حضرت معاویہ کو امیر المومنین تسلیم کیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ خاندان مدینہ طیبہ آ گیا، یہاں نہایت عزت کے ساتھ رہنے لگا۔ سرکار کی طرف سے ان حضرات کے بہت اعلیٰ درجے کے وظائف مقرر ہوئے تاکہ خوب خوشحالی کی زندگی گزار سکے۔ اس لیے کہ یہ خاندان تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ، آپ کا چمن، ہر ایک کے لیے قابل احترام۔ ادھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چن چن کر ان کو پکڑنا شروع کیا جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، اور جو جگہ جگہ فتنے برپا کر رہے تھے ان سے باقاعدہ مقابلے ہوئے، خوارج سے بڑے بڑے مقابلے ہوئے اور ان سب کو سزائیں دی گئی۔ اور چن چن کر جو قاتلین عثمان تھے ایک ایک کو حضرت معاویہ نے ٹھکا دیا۔ یہ جو خطرناک قسم کا فتنہ اندر اندر پل رہا تھا، انہوں نے سوچا یہ کیا ہو گیا، مسلمان ایک ہو گئے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فتوحات کا جو سلسلہ رکا ہوا تھا وہ پھر شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا، آپس کی خانہ جنگیوں کی وجہ سے وہ سلسلہ رک گیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے افریقہ تک اور مشرق کے کناروں تک اسلامی پرچم کو پہنچا دیا۔ تو کچھ فتنہ پروروں نے اندر اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ ان کو معلوم تھا حضرت حسن سے تو دال گلے گی نہیں، اور اس کے بعد حضرت حسن بہت دنوں تک رہے گی نہیں، ان کے خلاف ایسی سازشیں کی گئی۔ انہی فتنہ پروروں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی سازش کی، جنہوں نے پہلے نیزہ مارا تھا شہید کرنے کی نیت سے، بعد میں ان کو زہر دلوایا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان شہزادوں کو شہادت کا اعلیٰ مقام دینا چاہتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے باقاعدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ آپ تو حضور کے چشم و چراغ ہیں، آپ تو حضور کے نواسے ہیں، اور امیر المومنین تو آپ کو ہونا چاہیے، خلیفہ تو آپ کو ہونا چاہیے، ہم سب آپ کے جانثار ہیں، ہم آپ کے خاندان کے غلام ہیں، آپ توڑ دیجیے اپنی بیعت حضرت معاویہ سے، ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے۔ وہ چاہتے تھے ایک مرتبہ پھر سے خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں بیعت کرنے کے بعد نہیں توڑ سکتا، بیعت تو ایک عہد ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر
دیا ہے، میں بیعت کو نہیں توڑ سکتا. لیکن اتنا دباؤ وہ لوگ ڈالتے رہے کہ بس حضرت حسین بھی تو انسان تھے، اس کو لگا واقعی یہ میرے مخلص لوگ. اب نتیجہ یہ نکلا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی، جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا اور حضرت معاویہ کو صاف نظر آ رہا تھا میرے بعد یہ فتنہ پرور پھر سے اسی طرح انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے مشورہ کر کے کہ کس کے ہاتھوں میں یہ اقتدار محفوظ رہے گا اور کس کے ذریعے ان فتنہ پروروں کو دبایا جا سکتا ہے، ایک اجتہادی فیصلہ فرمایا. مجتہد کا فیصلہ کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر حال کو اس کو اجر عطا فرماتے. پروپیگنڈوں نے صورتحال کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اس موضوع پر کچھ کہتے ہوئے خاص طور سے ہمارے ہندوستان کے ماحول میں بات کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ پڑھے لکھے کم ہوتے ہیں، جذباتی زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کا انتظام کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ان فتنہ پروروں کو موقع نہ ملنے پڑے. لیکن کیونکہ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد جس کا انتخاب کیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، صحابہ کرام نے بیعت کر لی، لیکن ابھی چونکہ سب نے بیعت نہیں کی تھی اس لیے اختلاف کا موقع تھا، تو پھر اختلافات پیدا ہوئے، پھر فتنہ پروروں نے اپنی سازشیں کرنی شروع کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. ابھی چونکہ بیعت کی نہیں تھی اس لیے وہ پابند نہیں تھے. آپ تشریف لے گئے مکہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ، وہاں آپ کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے منع کیا کہ آپ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں. یہ کوفے والے جنہوں نے اتنے ڈھیر سارے آپ کے پاس خطوط لکھے ہیں یہ ایک نمبر کے جھوٹے اور دغاباز لوگ ہیں. انہی لوگوں نے آپ کے والد کے ساتھ دغابازی کی تھی، انہی لوگوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ دغابازی کی تھی. یہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے اور ایک بڑی حکومت ہے، مضبوط حکومت ہے، چاہے وہ حاکم ظالم ہو اور چاہے اس کے اندر کچھ زیادتیاں ہوں، لیکن یہ کہنا کہ وہ شرابی تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا، یہ تو تاریخ کے ساتھ کھلواڑ ہے. ان حضرات نے سمجھایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارا حاکم ظالم بھی ہو لیکن وہ مسلمان ہے اور نماز پڑھتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے اور تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اس کا مقابلہ کر سکو تو تم خاموش بیٹھو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بہت اصرار کیا، لیکن اللہ کے ہاں مقدر کچھ اور تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہو گئے کوفے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بہت افسوس کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے یہ کہا اب تو مجھے نہیں لگتا کہ زندگی میں دوبارہ ملاقات ہو سکتی. اس لیے کہ ان حضرات کو 100% یقین تھا کہ یہ کوفے والے دھوکے باز ایک نمبر کے دغاباز ہیں، بدکار ہیں. یہ صرف چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ٹکرائیں، ان کو کوئی محبت نہیں ہے اہل بیت سے. اور وہی ہوا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچ گئے اور آپ نے دیکھا کہ رنگ تو بالکل بدلا ہوا. حکمرانوں کو جب پتہ چلا انہوں نے فوج بھیج دی، انہوں نے گورنر تبدیل کر دیا. حکومتوں میں کیا کیا ہوتا ہے اور کوفے والے سب سمجھ کر بیٹھ گئے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی سامنے آنے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ تو حالات بالکل بدل گئے تو جو فوج سامنے مقابلہ کرنے آئی تھی، عجیب تاریخی جملہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں خود سے یہاں نہیں آیا ہوں، یہاں کے لوگوں نے مجھے دعوت دے کر خطوط لکھ کے بلایا تھا. دیکھو یہ خطوط ہیں ان لوگوں کے میرے پاس، ان لوگوں نے بلایا تھا، لیکن اب یہ لوگ میرے ساتھ بدعہدی کر رہے ہیں اور بے وفائی کر رہے ہیں. ایک کام کرو، مجھے واپس جانے دو، میں مدینے چلے جاتا ہوں. واپس جانے دو مجھے، حضرت حسین فرما رہے مجھے واپس جانے دو، میں مدینے چلے جاتا ہوں. کیوں؟ اسلام خطرے میں نہیں تھا. سوچے پروپیگنڈا کرنے والے، یا مجھے کسی سرحد کی طرف چلے جانے دو، میں اپنی بقیہ زندگی جہاد میں گزار دوں، یا مجھے دمشق یزید کے پاس چلے جانے دو، میں خود جا کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا. وہ خدا یہ جملہ ہے نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. میں چلے جاؤں تو دمشق یزید کے پاس، میں جا کر یزید کے ہاتھ پر
ظالموں نے حضرت حسین کی بات نہیں سنی. لیکن اس جملے پر غور کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں مجھے دمشق چلے جانے دو، میں جا کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں، یا مجھے مدینہ واپس جانے کا موقع دو، میں چلے جاؤں گا واپس اپنے گھر بیٹھ جاؤں گا، یا مجھے کسی سرحد کی طرف جانے دو، میں وہاں چلا جاؤں گا، اپنی باقی پوری زندگی جہاد میں گزار دوں گا. ان لوگوں نے دھوکہ دے کر کے مجھے بلایا. اور مورخین تو کہتے ہیں کہ یہ کہنے میں بھی تعامل ہے کہ ان لوگوں نے موقع دیا تھا یا نہیں دیا تھا. بعض مورخین کا خیال ہے کہ وہ لوگ ابھی اس پر غور کر رہے تھے کہ واقعی ان کی باتیں درست ہیں، ان کو جانے دیں، ان کو دمشق جانے دیں، وہاں جا کر کے یہ وہاں خود ہی بات کر لیں گے، جو کرنا ہوگا ہمارا امیر کرے گا، ہمارا بڑا فیصلہ کرے گا، ہم کیوں کوئی فیصلہ کریں. بعض حضرات کا خیال ہے کہ ابھی وہ لوگ اس پر غور و فکر کر رہے تھے کہ انہیں کونے والوں نے آ کر اچانک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر حملہ کر کے ان سب کو شہید کیا. اور یہ جو کمنٹری سنائی جاتی ہے بالکل ایسے جیسے کوئی کرکٹ کی کمنٹری چل رہی ہو. اب گھوڑے پر بیٹھے، اب فلاں سے کے بات ہوئی، اب یہ ہوا، اب یہ ہوا. ان سے کوئی پوچھے کہ وہاں کون گیا تھا دیکھنے کے لیے، اس کو یہ ساری تفصیلات معلوم ہے. تو ایک بات میں عرض کر دوں میرے دوستو، کربلا کے عنوان سے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جتنا جھوٹ گڑھا گیا ہے اور مسلسل جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے اس وقت سے لے کر کے اب تک اتنا جھوٹ کہیں اور نہیں بولا ہے. لیکن یہ سب کچھ اس لیے کہ اگر اس کو سچ مان لیا جائے تو کہا جاتا ہے تو غور کریں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ نکلے گا نا. جب سیدنا عثمان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس لیے شہادت قبول کر لی کہ وہ اسلام کے خلاف حکومت تھی، اس کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر جو سارے لوگوں نے تسلیم کیا ہوا تھا ان کو کیا کہیں گے؟ وہ سب نعوذ باللہ اسلام کے دشمن ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ یہی کہنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے بڑا کوئی تبرہ نہیں. اہل سنت والجماعت کو تبرہ کے نام سے بڑا غصہ آتا ہے. اب صحابہ کو گالی دو گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے، اور تمہاری اپنی زبان سے صحابہ کو گالیاں دلائی جاتی ہیں. اس واقعے کو یہ رد دینا اور اس طرح پیش کرنا، یہی سب سے بڑی گالی ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. کسی ایک گفتگو میں اس نازک واقعے پر اس سے زیادہ تفصیل سے گفتگو کرنا، خاص طور سے جبکہ سامعین کا ذہن بالکل بنا ہوا نہ ہو اور ان کو تاریخ کی بالکل معلومات نہ ہو، یہ بڑے خطرے کی بات ہے. اس لیے اگر آپ حضرات اس موضوع پر پڑھنا چاہتے ہیں اور خود مطالعہ کر کے اس زمانے کے حقائق کو سمجھنا چاہتے ہیں، ایک کتاب کا نام نوٹ کریں. حضرت مولانا محمد منظور رحمانی نور اللہ برکتہ کے صاحبزادے ہیں. مولانا کیا نام جی؟ حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب سنبھلی، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، اور انہوں نے بہت محنت کر کے پوری تاریخ کو کھدال کر کے تاریخ پورے مکمل حوالوں کے ساتھ ایک کتاب لکھی ہے اس موضوع پر، واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر. جو حضرات نوٹ کرنا چاہیں وہ نام نوٹ کریں. اور آسان طریقہ بتاتا ہوں، اگر بھول جائے تو ہمارے شکیل بھائی نا کتاب کا کام کرتے ہیں، صرف ان سے کہیے گا کہ کربلا کے سلسلے میں جو کتاب مولانا نے بتائی تھی ہمیں وہ چاہیے. پتہ نہیں آپ کے پاس ہے اس کام میں؟ کام کی جلدی رکھیں، ہاں منگا لیجیے گا. میں تاکید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کتاب کو ضرور پڑھیں. اور جن لوگوں نے یہ ساری حرکتیں کی ہیں اور جو آج پورے عالم اسلام کو خون میں نہلا دینے کی سازشیں کر رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ مل کر، ان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بھی انہی مصنف کے والد محترم حضرت مولانا منظور رحمانی صاحب کی کتاب ہے ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت، اس کو بھی پڑھیں. تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا فریب ہے، کتنی بڑی دھوکے بازی ہے. ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ
یزید کوئی دودھ کا دھلا تھا، لیکن حضرات صحابہ کرام نے یزید کی عمارت کو اس لیے قبول کیا تھا کہ اس وقت امت کی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اجتماعیت کو باقی رکھنا بہت اہم ہے، ورنہ یہ خطرہ تھا۔ کئی اہم لوگ موجود تھے، خاص طور سے حضرت حسین، کیا کہنے، حضرت حسین موجود تھے، ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر موجود تھے، ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس موجود تھے، لیکن یہ طے تھا کہ ان میں سے کسی ایک پر بھی پوری امت متفق نہ ہوتی اور فتنہ پرور موقع سے فائدہ اٹھا لیتے، اور یہاں چونکہ ایک جمی ہوئی حکومت تھی، ایک ہاتھ میں طاقت پہلے سے موجود تھی، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصوصاً حضرت معاویہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت چہیتے صحابی۔ میں کیا بتاؤں، وقت بہت ہو گیا ہے، مجھے کل سفر بھی کرنا ہے، لیکن اتنا ہے کہ اگر آپ حضرات رابطے میں رہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کچھ اور باتیں آج نہ صحیح انشاءاللہ آپ حضرات کو ان کا ریکارڈ ملے گا، اور اس ریکارڈ سے اگر آپ فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو پورے طور پر سنیں گے، اور حضرت معاویہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیا مقام تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر کتنا اعتماد تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں کیسی کیسی دعائیں فرمائی تھی اور کیسی کیسی پیشین گوئیاں فرمائی تھی، اور خود حضرات صحابہ کرام اور خاص طور سے خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان حضرات کو حضرت معاویہ پر کتنا اعتماد تھا، اور اتنے شدید اختلافات کے باوجود خود سیدنا علی کرم اللہ وجہہ حضرت معاویہ کا کتنے اچھے الفاظ میں ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں معلوم ہو جائے اس کے بعد آدمی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کیا حضرت معاویہ پر یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے امت پر کسی غلط انسان کو مسلط کر دیا۔ کچھ حکمتیں تھیں، کچھ مصلحتیں تھیں، اور جس فتنے سے بچانا چاہتے تھے اللہ کے یہ مقدر تھا کہ بعد میں وہ فتنہ برپا ہو۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالنا چاہتے تھے، اور وہ فرقہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہی اپنے پیر پھیلانے شروع کر دیے تھے اور فتنے برپا کرنے شروع کر دیے تھے، آج تک اس امت کو سب سے زیادہ نقصان انہیں لوگوں نے پہنچا۔ بغداد میں ہلاکو خان کو بلانے والے وہی لوگ تھے، اس دور کے بغداد میں امریکیوں کو بلانے والے اور استقبال کرنے والے وہی لوگ، ہندوستان میں انگریزوں کا ساتھ دے کر ٹیپو سلطان کو مروانے والے، سراج الدولہ کو مروانے والے وہی لوگ تھے۔ اس زمانے میں ملک شام کو خون سے رکھنے والے، یمن کو خون سے رکھنے والے، حرمین شریفین کے تقدس کو پائمال کرنے والے وہی لوگ ہیں۔ اللہ ان فتنوں سے اوپر کی حفاظت کرتا ہے، اور ایسا لگتا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ان فتنوں کا خاتمہ ہو سکے۔ اور یہ لوگ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو پروپیگنڈے کے سلسلے میں ایک بات بتاتا ہوں، گزشتہ تقریباً 10-20 سالوں میں دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر کے کیسے خطرناک پروپیگنڈے کیے گئے، اور یہ حال تھا کہ لگ بھگ روزانہ دہشت گردی کی کوئی کلپ آتی تھی، فلاں جگہ ذبح کیا جا رہا ہے، فلاں جگہ گردنیں ماری جا رہی ہیں، فلاں جگہ ختم کیا جا رہا ہے، اور نعرے تکبیر بلند کی جا رہی ہے، اور اسلام کا نام لیا جا رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک تحقیق آئی ہے کہ برطانیہ کی ایک کمپنی کو لاکھوں لاکھ ڈالر امریکہ نے ادا کیے تھے یہ ساری کلپ بنانے کے لیے، یہ ساری مصنوعی فلمیں تھیں۔ تو آگے دیکھو، یہ لوگ تو پھر بھی کچھ وقت گزرنے کے بعد اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لیتے ہیں، ہمیں جن جھوٹوں سے سابقہ پڑا ہے یہ تو بالکل اعتراف نہیں کرتے، لیکن اللہ ان کے جھوٹ کو اس طرح ظاہر فرما دیتے ہیں۔ آخر کوئی وجہ تو ہے، اگر یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں تو اللہ کی کتاب قرآن پاک تو اہل بیت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر واقعی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں تو ان کو قرآن کا سب سے بڑا محافظ ہونا چاہیے تھا، لیکن اہل بیت سے ان کی دشمنی کے نتیجے میں اور حضرات صحابہ کرام سے دشمنی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری
پوری قوم کو قرآن سے ایسا محروم کیا ہے. کتنے ان کے ملک ہیں, کتنی ان کی طاقت ہے, کتنے ان کے پاس ذرائع ابلاغ ہیں, اس کے باوجود ان کی پوری قوم میں کوئی ایک فرد نہیں ہے جس کو یہ پیش کر سکے کہ یہ حافظ قرآن ہے. اللہ اس طرح جھوٹوں کے جھوٹ کو بے نقاب کرے. اور جو واقعی اہل بیت سے محبت کرنے والے اور جو واقعی حضرات صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں, الحمدللہ ان کے یہاں تو اللہ کا احسان ہے. دائیں طرف پڑھیے تو ایک آدھ حافظ ملیں گے, بائیں طرف پڑھیے تو ایک آدھ حافظ ملیں گے, آگے دیکھیں تو ایک آدھ حافظ ملیں گے, اور کم از کم قرآن پاک کے چند پاروں یا چند سورتوں کا حافظ تو ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ملے گا. کون سا مسلمان ایسا ہوگا جسے قرآن بالکل یاد نہ ہو؟ اگر بالکل قرآن یاد نہ ہو تو نماز کیسے پڑھے گا؟ چند سورتیں تو یاد ہوتی ہیں, لیکن اس پوری قوم کا حال یہ ہے کہ اس کو بالکل یاد نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. جب اللہ چاہیں گے تو دودھ کا دودھ, پانی کا پانی الگ ہو جائے گا. اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ تحقیق کریں, سمجھیں حقائق. اس لیے بس اس محرم میں جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں, اور یہ جو سلسلہ چلتا ہے نا, روزانہ مجلسیں رونا دھونا اور پوری قوم کو بس رونے دھونے میں لگانا, اور یہ تاثر دینا کہ گویا بس غلطی سے ایک شہادت ہوئی تھی, اور شہادت تو بڑی خطرناک چیز ہے. ایک شہید ہوئے تو اب تک رو رہے ہیں, اگر 10-20 اور شہید ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ جب بچھڑوں کو بھی اکھاڑ کر لانا پڑے گا قبر کے اندر سے رونے کے لیے. یہ اسلام کی غلط تصویر ہے جو پیش کی گئی ہے. اور اس طرح رو دھو کر کے جو ایک فلسفہ ہے, جھوٹ بولو بولو بولو, اور اتنا بولو کہ دوسرے سننے والوں کو بھی اس کے سچ ہونے کا یقین ہو جائے, کہنے والے کو بھی گمان ہونے لگے کہ شاید میں جو بول رہا ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے, سچ ہوگا, تبھی تو میں اتنے زمانے سے مسلسل وہی بولوں. لیکن جب آپ اس موضوع کو پڑھیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا انسانوں کی تاریخ میں اتنا بڑا جھوٹ کبھی نہیں بولا گیا. یہ جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں, ان پروپیگنڈوں کو اگر مان لیا جائے نعوذ باللہ, تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ناکام کوئی انسان نہیں ہوگا کہ آپ نے اتنی محنت کر کے حضرات صحابہ کرام کی جماعت تیار کی, اور نعوذ باللہ تمام صحابہ کرام کافر و مرتد ہو گئے. تمام صحابہ کرام آپ کے مخالف ہو گئے, آپ کے دشمن ہو گئے, آپ کے دین کو بیچ کھایا حضرات صحابہ کرام نے. ایک تصویر حضرات صحابہ کرام کی وہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے, اور جس کو احادیث مبارکہ کے ذریعے جو ہمیں ملتی ہے. حضرات صحابہ کرام سے زیادہ مقدس کوئی جماعت نہیں ہے, حضرات صحابہ کرام سے زیادہ دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والی کوئی جماعت نہیں ہے. دوسری تصویر وہ ہے جو اس محرم کے مہینے میں پیش کی جاتی ہے, اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اپنے کو اہل سنت والجماعت کہنے والے بھی نادانی میں یا جان بوجھ کر صحابہ کرام کی دشمنی میں وہی باتیں دہراتے ہیں جن کا لازمی نتیجہ یہ کہ نعوذ باللہ حضرات صحابہ کرام کو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دشمن کہا جائے. اللہ تعالیٰ نے خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور سوچو میرے دوست, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو ساری زندگی روزہ رکھا. حضرت علی نے رکھا, حضرت حسن نے رکھا, حضرت حسین نے رکھا. اگر اہل بیت سے کسی کو محبت ہوگی تو وہ روزہ رکھے گا یا شربت پیے گا؟ وہ روزہ رکھے گا. وہ دن میں شربت پیے گا یا پلائے گا؟ اور جن کو محبت ہے الحمدللہ, جن کو حضرت حسین سے محبت ہے, جن کو حضرت علی سے محبت ہے, جن کو حضرت حسن سے محبت ہے, جن کو اہل بیت سے محبت ہے. اور اہل بیت صرف یہی نہیں ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صاحبزادیاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صاحبزادے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرہ, اور حضرت عثمان کی اولاد, سب اہل بیت. حضرت عثمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں منسوب تھیں. آپ کو بتائیں, جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں, جس دن مکہ فتح ہوا, آپ داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں, تو روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار تھے, آپ کے پیچھے حضرت علی سوار تھے. لوگوں کو معلوم نہیں ہے, لوگوں کو حضرت علی ایک ہی شخصیت معلوم ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی
حضرت حسن اور حضرت حسین کے والد سوار ہوں گے. یہ حضرت علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے, ان کا نام بھی علی تھا. یہ سوار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضور کے صرف دو ہی نواسے نہیں ہیں, حضرت حسن اور حضرت حسین تو حضور کے نواسے, حضرت محسن بھی حضور کے نواسے. حسن, حسین اور محسن یہ تین صاحبزادے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بچے ہیں وہ بھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. حضور کی نوازی ہے حضرت امامہ, حضور کی نوازی ہے حضرت علی. تذکرہ بھی نہیں ہوتا ان لوگوں کا. یہ کیسی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ؟ اہل بیت سے محبت ہے تو سب کا تذکرہ ہونا چاہیے, اور ہمیں سب سے محبت ہے. سب ہمارے سروں کا تاج ہے, سب ہمارے لیے قابل اقتداء ہیں. ان میں سے ہر ایک ایسے ہیں کہ اگر ان کے پیروں کی دھول مل جائے اور ہم اس کو اپنے سر پہ رکھ لیں تو ہم سرتاج بن جائیں, ہم تاج والے ہو جائیں, ہم بادشاہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے, اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس لیے میرے دوستو, محرم الحرام کے موقع پر یہ عاجز آپ کا یہ مہمان آپ کو خاص طور سے دعوت دیتا ہے کہ جو کتابیں آپ کو بتائی گئی آپ ان کتابوں کو پڑھیں, جن میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہے, جن میں پوری تحقیق کے ساتھ حقیقتوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے. آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا دھوکہ ہے جو پوری امت کو دیا جا رہا ہے. اللہ اس پورے دھوکے سے ہم سب کی حفاظت کر رہا ہے. اور بہت زیادہ ہو گیا, مجھ سے زیادہ امتحان آپ نے دیا ہے. میں تو دیر میں آیا تھا, آپ لوگ تو بہت پہلے سے بیٹھے ہوئے, لیکن بہرحال وقت سب کے لیے بہت زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ماشاء اللہ ایک کتاب تو بالکل موضوع سے متعلق ڈاکٹر علی محمد السلامی کی ہے, جس کا ترجمہ کیا ہے ابو عبداللہ ابن ابراہیم الفتح نے. فکر خوارج خطرناک فتنوں کی حقیقت. انشاءاللہ اس میں بھی آپ حضرات کو یہ سارے فتنے جو اس زمانے میں برپا ہیں, اور وہی فتنے ہیں اسی زمانے کے چلے آ رہے ہیں جو چولے بدل بدل کر سامنے آتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. دوسری بہت اہم کتاب ہے, تاکہ اصل میں ٹھیک ہے ہم دوسروں کو سمجھ لیں, ہم ان کی حقیقتوں کو سمجھ لیں, فتنوں کو سمجھ لیں, لیکن یہ بھی تو ضروری ہے کہ ہم یہ بھی تو سمجھیں کہ ہمیں کیا بننا چاہیے, ہمیں کیسا ہونا چاہیے, ہماری آخرت کیسے بنے گی. اس سلسلے میں میرے شیخ حضرت مولانا عبد الفقار احمد صاحب دعوت برکاتہ کے مختلف بیانات میں جو اللہ والوں کے تذکرے آئے ہیں, ان سب کو ہمارے دوست مفتی انعام الحق صاحب نے ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا ہے. کتاب کا نام ہے اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات, اللہ کے ولیوں کے وہ واقعات جن کو پڑھ کر کے ہمارے دل میں بھی انشاءاللہ نیک بننے, متقی بننے, اللہ والا بننے کی خواہش پیدا ہوگی. بہت اہم کتابیں لے جائیں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا. بس اللہ کی طرف توجہ ہو جائیں تو شریف پڑھنے اور دعا فرمائیں. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار عالم, ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں, ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں سے درگزر فرمائیے, عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے. اللہ ہمیں اچھا انسان بنا دیجیے, اچھوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے. اے اللہ ازواج مطہرات کی محبت نصیب فرمائیے. اے اللہ حضرات خلفائے راشدین کی محبت نصیب فرمائیے. اے اللہ اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائیے. اے اللہ تمام صحابہ کرام کی اور تمام صحابیات کی محبت نصیب فرمائیے. اللہ اپنے تمام اولیاء کی محبت نصیب فرمائیے. اللہ انہی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے, انہی کے طریقے پر جینے اور انہی کے طریقے پر مرنے کی سعادت نصیب فرمائیے. اللہ حقیقتوں کو ہم پر کھول دیجیے. اللہ پروپیگنڈے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جیسا اچھا انسان بنانے کے لیے تشریف لائے تھے, اللہ ہمیں ایسا اچھا انسان بنا دیجیے. اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, پوری امت کی حفاظت فرمائیے. اللہ اس وقت کے ہمارے جمع ہونے کو بھی انتہا قبول فرمائیے. نیتوں میں کامل اخلاص پیدا فرمائیے. اے اللہ ہماری نیتوں میں جو فتور ہو اس کو دور فرمائیے. اللہ امت کو پھر سے یکجا کر
دیجیے، اجتماعیت نصیب فرما دیجیے، اللہ اس امت کو امت بنا دیجیے، اور اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو کام اور جو فکر عطا فرمایا، اللہ وہ کام کرنے اور اس فکر کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائیے، دین کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، اللہ ساری دنیا میں ہماری تمام مدارس مساجد کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرمائیے، اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، آپس میں جوڑ پیدا فرمائیے، آپس کے اختلاف اور انتشار سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے اللہ، حاضرین مجلس کے دلوں کی جو جائز تمنائیں اور مرادیں ہوں محض اپنے فضل و کرم سے ان کو پورا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔